ترکی اور خلافت عثمانیہ کے بارے میں اس ویڈیو میں مزید جانیں گے۔ اس سے پہلے اس ویڈیو میں دیے گئے بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے۔ عثمانی سلطنت کی تاریخ جاننے کے لیے پہلے ہمیں ترک قوم کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ترک بہادر، جنگجو اور عظیم قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ ان کے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ ہون، کشان، توکیو اور دیگر مختلف ناموں کا ذکر مختلف تحریروں سے ملتا ہے۔ یہ ایک کھانا بدوش قوم تھی جو مشرقی وسطی ایشیا میں گھومتی رہتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ عام مورخین کا بیان ہے کہ ترک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے بیٹے کی اولاد میں سے ہیں، جس کا نام ترک تھا۔ ترکی روایات کے مطابق ترک نامی شخص ترکستان میں ایک جھیل کے کنارے پیدا ہوا تھا۔ یہ جھیل اسک کول کہلاتی ہے۔ ترک کی اولاد جب چین و ترکستان کے علاقوں میں پھیل گئی تو اپنے امن و امان و نظام کی وجہ سے سردار مقرر کرنا ضروری خیال کیا، تو اس طرح ترک نامی شخص قوم کا سردار مقرر ہوا۔ آہستہ آہستہ خاندان اور قبیلے بڑھتے گئے اور ہر ایک کا سردار مقرر ہونے لگا، جو سب ایک بڑے سردار کے ماتحت سمجھے جاتے تھے۔ اس طرح ترک بن یافس کی اولاد میں جتنے قبیلے ہوئے سب کے لیے ترک کا لفظ استعمال ہوا۔ ہر قبیلے کا افراد بھی ترک کہلانے لگا۔ ترکی قبائل میں اوغوز قبیلے نے خاص شہرت پائی، جسے مغربی ترک بھی کہا جاتا ہے۔ ترکوں میں اسلام۔ اموی خلیفہ عبد الملک کے عہد میں ترکستان پر حملہ ہوا اور ترکستان فتح کیا۔ اس کے ساتھ ہی دیگر ترکی علاقے بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بنے تو قتیبہ بن مسلم اور مسلمان گورنروں نے تبلیغ کی کوشش کی، جس سے ترکوں نے اسلام قبول کیا، لیکن رفتار کم رہی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اسلام کی شاعت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ ماوراء النہر کے بعض ترکی قبائل نے اسلام قبول کیا اور ترکوں کے اسلام قبول کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسری صدی ہجری میں عباسی خلیفہ معتصم کی ترک نواز پالیسی میں ترکوں کے لیے نیا شہر اور مرکز خلافت سامرا تعمیر ہوا، تو ترکی امرا اور سردار بھی نئے مرکز میں رہنے لگے، جس سے ان میں کثرت سے اسلام پھیلا۔ سرداروں کے اسلام لانے سے ان کے قبائل میں اسلام کی لہر پہنچی اور اس طرح چوتھی صدی ہجری تک ترکوں میں اسلام لانے والوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا، بلکہ اب ان میں اسلام کا غلبہ تھا۔ ترکی تہذیب۔ ترکوں کا وطن منگولیا قرار دیا گیا ہے۔ ترکی تہذیب و تمدن اور سیاسی تحریکوں کی بنیاد دریائے اور خون کے اطراف کے علاقوں میں رکھی گئی۔ منگولیا میں ترکی تہذیب و تمدن کا خاتمہ ہوا تو ترکوں نے وسط ایشیا کو مرکز بنایا۔ اس کے بعد یہ علاقہ ترکستان کہلایا۔ منگولیا ترکی تہذیب کا اہم مرکز بھی رہا، جبکہ ترکستان کا علاقہ بحیرہ خزر سے صحرائے گوبی اور ایران کی مشرقی سرحد سے لے کر چین تک پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے میں آباد رہنے والی ہر قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہی بتائی جاتی ہے۔ ترکوں کا سیاسی میدان میں آنا اور اقتدار۔ ترکوں نے چھٹی صدی عیسوی میں ایک بدوی سلطنت قائم کی تھی
جو منگولیا اور چین کے شمالی سرحد سے لے کر بحیرہ اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کی وفات 6 صدی عیسوی میں ہی ہوئی۔ اس کے بھائی نے مغرب کی سمت فتوحات حاصل کی تھی اور مورخین کے خیال کے مطابق دونوں بھائی الگ الگ خود مختار سلطنتوں کے مالک رہے، جنہیں شمالی ترکوں اور مغربی ترکوں کی سلطنتیں کہا گیا ہے۔ اسی زمانے میں چینی حکمران خاندان کے ایک فرد نے اقتدار حاصل کر لیا تو ان ترکی سلطنتوں کو اس کے زیر اثر رہنا پڑا۔ تقریباً نصف صدی کے بعد آخر کار شمالی ترک اپنی خود مختاری اور اقتدار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی یہ سلطنت 8ویں صدی کی نصف تک برقرار رہی۔ مغربی ترک قبائل میں ترکش سب سے اہم تھا، جس کی سلطنت کا خاتمہ 8ویں صدی کے نصف حصے میں اموی امیر نصرین سیار کے ہاتھوں ہوا۔ ترکوں نے باقاعدہ طور پر جب سیاست میں قدم رکھا تو مسلمان حکمران ابو جعفر المنصور کی خلافت تھی، جو کہ ایک عباسی خلیفہ تھے، جبکہ اس نے ترکوں میں سے کچھ کو سلطنت میں جگہ دی، لیکن ان کا عروج عباسی خلیفہ المعتصم کے عہد میں ہوا، جب اس نے ترک نواز پالیسی پر عمل کیا۔ ان کا یہ عروج بڑھتے بڑھتے انتہا تک پہنچ گیا، تمام معاملات ان کے ہاتھ میں آ گئے اور عباسی خلیفہ ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن کر رہ گئے۔ کئی عباسی خلیفہ انہی ترکوں کے ہاتھ قتل ہوئے۔ آزاد و خود مختار حکومتیں۔ کئی ترک حکمران خاندانوں نے عالم اسلام کے وسیع و عریض خطے پر حکومت کی، مثلاً طولونیہ، اخشیدیہ، مملوک مصر، تیموری اور عثمانی وغیرہ۔ خلافت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی اور اس کے علاوہ دیگر دوسری خود مختار ترکیوں کی حکومتوں کا کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔